پاکستانیوں کے لیے سال 2023 معاشی لحاظ سے ایک مشکل ترین سال ثابت ہوا۔ مہنگائی، ملازمت کے مواقع میں کمی اور روپے کی ناقدری کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار رہے۔ مگر ملک کی معیشت کے لحاظ سے یہ سال کیسا رہا؟ شہباز شریف حکومت جاتے جاتے IMF سے کڑی شرائط پر 1.2 ارب ڈالرز کے قرض کی قسط لینے میں کامیاب ہوئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سابقہ دور حکومت میں ایک قانون سازی کے ذریعے فوج کی شمولیت سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بنائی گئی۔ کونسل سے ملکی دفاع کے ساتھ معاشی ترقی میں بھی مسلح افواج کے کردار کو تسلیم کیا گیا۔ کونسل کے اقدامات کی وجہ سے بیوروکریسی سے گریزاں متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کی متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ سال 2023 میں ڈالر کی قیمت 230 روپے سے 320 روپے تک پہنچی، مگر یہاں پھر خصوصی کونسل نے بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کارروائی کی اور سال کے اختتام پر ڈالر 283 روپے کی سطح پر آیا، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے 41,000 پوائنٹس کی سطح سے 66,000 تک کا سفر کیا، مگر تمام اضافے کے باوجود مارکیٹ کیپٹلائزیشن 100 ارب ڈالرز تک نہ پہنچی جو 2007 میں تھی۔ پیٹرول کی قیمت پہلے ہی ماہ 35 روپے بڑھی۔ پیٹرول کی قیمت سال 2023 میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 300 روپے فی لیٹر کی سطح عبور کر گئی۔ نگران حکومت نے گیس کی قیمت میں یکمشت 194% اضافہ کیا۔ مجموعی طور پر گیس 305% مہنگی ہوئی۔ عالمی بینک کے مطابق خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں بجلی 45% سے زائد مہنگی ہے۔ گھریلو صارفین کو 42 روپے سے زائد فی یونٹ تک بجلی فراہمی جاری ہے۔ سال 2024 کے بارے میں معاشی ماہرین بہت پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سال 2023 میں کیے گئے مشکل فیصلوں کے ثمرات نئے سال میں زیادہ نمایاں ہوں گے، مگر عوام کو خدشہ ہے کہ معیشت میں جو بہتری آئی ہے وہ کہیں نئی منتخب حکومت قائم ہوتے ہی ختم نہ ہو جائے۔